پیاری بچیوں، اور عزت ماں، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 66 تلاوت کی ہوں، اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا۔ سب سے پہلے کہ میں اپنے درس کا آغاز کروں، آپ تمام لوگوں میں سے کتنے پیرنٹس یہاں پر ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ ٹھیک، باقی سب بچے۔ دیکھیے، جس دین پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، یہ دین محض عبادت کا دین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر زندگی کے وہ سارے معاملات شامل ہیں جو ہم دن اور رات میں برتتے ہیں۔ آپ یہاں پر آ کر اپنے بچوں کی خاطر بیٹھے، جو مائیں جو بہنیں میری اپنے بچوں کی خاطر یہاں پر آ کر بیٹھی ہیں، وہ قابل مبارکباد ہے اس آیت کی روح سے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے۔ اس آیت کی روح سے ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، کہ ہم اپنی اولاد کو ہر اس برائی سے بچائیں جس برائی کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہماری توجہ اس چیز کی طرف بہت کم ہوتی ہے۔ ہم جو ہے تو اس چیز کو کبھی ایک دینی فریضے کی حیثیت سے لیتے نہیں ہیں، جبکہ ہم اگر سورہ لقمان پڑھیں تو سورہ لقمان میں آپ پڑھتے ہیں کہ اور وہ حکیم لقمان جو کہ ایک بہت دانا شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے سوا جو ہے تو کسی کو اس کا شریک نہ بنانا، اور جو ہے تو زمین پر کسی خود پسند کسی چال بنا کر نہ چلنا، اور یہ کہ اپنی آواز جو ہے تو اونچی نہ کرنا، کہ جو ہے تو سب سے بری آواز جو ہے تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور یہ کہ صبر کرنا، اور جو ہے تو یہ بڑا ہی اولو العزمی کا کام ہے۔ تو بہرحال اگر آپ سورہ لقمان کا مطالعہ کریں، اگر آپ سورہ نور کا مطالعہ کریں، تو ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ننھے ننھے بچے میرے اور آپ کی گود میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی امانت بھی ہے، ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے، اور ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ یہ بچے جو ہیں آج ہمارے لیے جو اگر خوشی کا باعث ہے، تو کل قیامت کے دن بھی یہ بچے ہمارے لیے جو تو خوشی کا باعث ہوں گے، ہمارے لیے جنت میں اپنے درجات کو بلند کرنے کا جو ہے تو یہ ذریعہ بنیں گے۔ لیکن کب یہ ذریعہ بنیں گے؟ اس وقت یہ ذریعہ بنیں گے جب ہم ان بچوں کو اس طریقے سے ڈھالیں جس طریقے سے قرآن اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہم کو سکھاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ کام مطلب بچوں کی تربیت کرنا، ان کو ایک اچھا انسان بنانا، اور ان کو ہر برائی سے روکنا، ان کو جہنم کی آگ کے قریب بھی نہ جانے دینا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگراں ہے،
ہر ایک شخص محافظ ہے، ہر ایک شخص جو ہے تو مکلف بنایا گیا ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی بابت کے متعلق پوچھ ہوگی۔ جس طریقے سے بادشاہ سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھ ہوگی، اسی طریقے سے ماں اور باپ سے جو ہے تو ان کے اولاد کے متعلق جو ہے تو پوچھ ہوگی۔ تو غرض یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ہیں، اگر ہم جو ہے تو اولاد کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں، تو یہ امانت اور یہ سعادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گودوں میں جو ہے تو بھیجی ہے، تو یہی سعادت اور یہی امانت جو ہے تو ہمارے لیے آزمائش بن جائے گی۔ یہ آپ جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ جو ہے تو کہیں جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے تو چولہا جلا رہی ہے، اور اس چولہے میں بہت زیادہ آگ ہے، اور اس کا بچہ ہے ننھا شیرخوار دودھ پیتا بچہ ہے، وہ بچہ جو ہے تو زمین پر رینگتے ہوئے اس آگ کی طرف جو ہے تو بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو اس آگ میں جلنے دے گی، اس آگ تک جانے دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ کوئی ماں جو ہے تو اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں جو ہے تو کیسے جانے دے سکتی ہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا چاہیے، جس کا ایندھن کے انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کرنا، ان کو اچھا برا سکھانا، ان کو ہر برائی سے بچانا، یہ نہ صرف یہ کہ ان کی دنیا کی زندگی بلکہ ان کی آخرت کے نقطۂ نظر سے یہ کام جو ہے ہم کو ان کے لیے کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حدیث میں الفاظ آئے کہ بھئی عورت نگراں ہے، کس چیز کی نگراں ہے؟ اپنے شوہر کے مال اور اس کی اولاد کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگرانی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ نگرانی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ نگرانی میں سب سے پہلے جو ہے تو ہم اپنے اولاد کے لباس کا، ان کی ضروریات زندگی کا، ان کی صفائی کا، ان کی ستھرائی کا، یہ تمام چیزوں کا خیال جو ہے تو نگرانی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان کے بچے بھی پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں جیسے جانور کے بچے چھوڑے جاتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچے پل جائیں گے؟ پل جائیں گے انسان کے بچے؟ نہیں پل سکتے۔ انسان کے بچوں کو جو ہے ہر قدم پر، ہر لمحہ جو ہے تو ان کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ان کے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کام پہلے ہم کو کرنا پڑے گا۔ اور سارے بچے جو ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مائیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ امی آپ خود تو نہیں کرتے اور جو تو ہم سے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے تو نماز پڑھنے کا اپنی بچی کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹے نماز پڑھو، تو نماز سب سے پہلے وضو کر کے مجھے اور آپ کو نماز کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، تو پھر وہ ہماری نقل کرے گی، ہم کو امیٹیٹ کرے گی۔ ہم بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹے آپ جو تو موبائل مت دیکھو، آپ موبائل مت دیکھو، جبکہ ہمارے ہاتھ میں گھنٹوں موبائل رہتا ہے، ہمارے ہاتھ میں واٹس ایپ ہو، کسی بھی ضرورت کے تحت ہو، تو بچہ اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ آپ کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں۔ بچہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ مجھے اس چیز سے منع کر رہے ہیں اور خود یہ کام جو تو کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے بچوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے
سنبھلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے رول ماڈل پیش کریں۔ آج کل بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے تو مزدوری کرتے ہیں، ہماری بچیاں جو ہے تو کہنا نہیں مانتی، ہماری بچیاں جو ہے تو ہماری بات نہیں سنتی۔ اب آپ یہ سنیے کہ جو بچیاں گھر میں جیسا دیکھتے ہیں بچیاں ویسا نہیں کرتی ہیں۔ تو ہم کو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے چلے ہیں، ان کو سنوارنے چلے ہیں، ان کو سدھارنے چلے ہیں، تو ہماری شخصیت کے اندر کیا خامی ہے؟ تو ہم کو سب سے پہلے رول ماڈل بننا پڑے گا۔ ہم کو سب سے پہلے اپنے اندر کی ان خرابیوں کو نکال کر پھینکنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم بچوں سے کہتے ہیں بیٹے سر پہ دوپٹہ ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی آج کل تو اسکولوں میں اسکارف کا اور یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ چلن ہو گیا، اس لیے ماشاءاللہ بچیوں کے سر جو ہے تو کھلے نظر نہیں آتے، لیکن گھر میں جانے کے بعد جو ہے تو یہی مائیں بچیوں سے کہتی ہے ارے کتنا اسکارف بن کے بالوں کو ہوا لگنے دو، کتنا باندھ کے رکھتے سر کو، بال پڑیں گے نہیں تمہارے، ہے نا؟ تو ہم ایک نیکی کرنے کے لیے تو نہیں سارا ان کو، بلکہ ان کو ہم اس طریقے کا کریں۔ اب کچھ لوگ جو تو ہوتے ہیں جن اگر نہیں بچیاں اوڑھتی، ہماری بچیاں سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی تو نہیں اوڑھتے، تو پھر ہم کو ہمارا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا دوپٹہ کتنا بندھا ہوا ہوتا ہے، ہم کتنا سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں اگر بچیاں نہیں ڈھانپیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچیاں بڑوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کریں، بچے جو ہے نا بڑوں کے کچھ کہنا نہیں مان رہے، بڑوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ ہماری آواز اونچی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ہمارا اپنے بڑوں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اگر ہمارے بڑوں کے ساتھ ویسی رویہ ہے تو ہمارے بچے بھی جو ہے تو وہی رویہ اختیار کریں گے۔ غرض مطلب آپ کو بتانے کی بات یہ ہے کہ بچوں کے سامنے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اگر ہم بچوں کو کہیں کچھ اور ہم کریں کچھ تو پھر بات جلنے والی نہیں ہے، وہاں سے بچوں کی تربیت جو ہے تو ہونے والی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اخلاق میں، کردار میں، ہر چیز میں اگر اپنی بچی کو یکتا بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم کو اپنے اخلاق اور کردار کو سنبھالنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی بچی کو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں تو پہلے ہم کو سادگی اختیار کرنا پڑے گی، ہے نا؟ پہلے ہم کو سادگی اختیار کرنا پڑے گی۔ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کسی شادی میں جا رہے ہیں تو کس طریقے سے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی بچیوں کو بتائیں گے بیٹا نہیں، آپ کے لیے اسلام نے یہ اور یہ حدود رکھی ہیں، آپ یہ چیز نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم خود سادگی کی تعلیم بچوں کو دیں گے، خود ان کے سامنے رول ماڈل رہیں گے تو بچیاں بھی کریں گے۔ ہم خود لالی غازے اور یہ اور وہ اگر ہم لگا کر کریں گے تو بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں سیکھنے والے۔ تو نگراں میں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ ہم کو خود ایک رول ماڈل بن جانا پڑے گا تاکہ وہ رول ماڈل کو دیکھ کر جو ہے تو بچے بہت کچھ جو ہے تو سیکھ جائے۔ دوسری اہم چیز، بچوں کے صحبت کے اوپر کڑی نظر ہماری ہونا چاہیے۔ بچے ہمارے کہاں جا رہے ہیں، کون سی ان کی سہیلی ہے، وہ سہیلی کے گھر کا ماحول کیسا ہے، خاص طور سے بچیوں کی مائیں اس بات کو اپنی گرہ میں باندھ لیں کہ میری بچی کتنے وقت سے کتنے وقت کے لیے باہر ہے، اور اگر باہر ہے تو کہاں ہے۔ یہ سب چیزیں نگرانی میں آتی۔ آپ بیٹھے اپنی ہنڈی بنا رہے، اپنا کھانا بنا رہے، بہت رشتہ داروں کا خیال کر رہے، لیکن اگر آپ کے بچوں کے اوپر آپ کا واچ آؤٹ نہیں ہے تو ایک مرتبہ کہ آپ کے کھانا بنانے پر اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں کرے گا آپ سے کہ آپ نے کھانا بنائے تھے یا نہیں بنائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور پوچھ کرے گا ہمارے سے کہ ہم جو ہے تو ہماری بچی غلط ہاتھوں میں جا رہی تھی، غلط گھروں میں جا رہی تھی، لیکن ہماری توجہ نہیں تھی اس کے اوپر۔ تو بچیوں کے دوست احباب کون سے ہیں، کون سے وقت میں ہماری بچیاں جا رہی، کتنے وقت میں جا رہی، جہاں پر ہماری بچیوں کا دوستانہ ہے ان کی ماؤں سے ہمارا دوستانہ ہونا لازمی ہے۔ اپنے گھر میں اگر، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ اپنی بچیوں کو گھروں میں قید کر کے رکھ دو، آپ بالکل نہیں، ان کو بھیجیے، لیکن کہاں بھیج رہے، ان لوگوں سے آپ کی جان پہچان ہونا چاہیے، وہاں آپ کا جانا آنا ہونا چاہیے۔ اور بچیوں کی جو سہیلیاں ہیں ان کو آپ اپنے گھروں میں بلائیں، دیکھیں کہ وہ بچیاں کن اخلاق اور کردار کی ہیں، جو بچی جن کے گھر میں جا رہی ہے وہ لوگ کس اخلاق اور
کے ہیں, ہے نا, ان کے گھر میں کیسا ماحول ہے، دینداری والا ماحول ہے، فیشن پرستی والا ماحول ہے، یا ٹی وی اور ویڈیو گیمز اور موبائل والا ماحول ہے، یہ جانچنا پڑتالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نگرانی کا حق ادا نہیں کیا، اور یہ حدیث کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اس سے اس کی پوچھ کی جائے۔ پھر یہ کہ اپنے بچوں کی پڑھائی اور لکھائی پر توجہ دیجیے۔ آج کل ماؤں کے پاس کام ویسے ہے کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی بہت کام ہے کچھ نہیں، لیکن پھر بھی بہت کام، کیونکہ ہمارے اس میں کیسا ہوا کہ بہت ساری ایسی لغویات ہماری زندگی میں آ گئی جن لغویات کی وجہ سے ہمارے پاس اہم کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو ہم کو اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکی ہو۔ اپنی زندگی کے 2 گھنٹے، کتنے 2 گھنٹے آپ کو پڑھنا آتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں آتا ہے تو بھی ان کو بیگ کھول کر بٹھائیے، ان کو پوچھئے آپ کے کس نے کیا ہوم ورک دیے، نکالو ہمارے سامنے بیٹھ کر ہوم ورک کرو۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کہانیاں اپنے بچوں کو سنائیے۔ کتنی مائیں اور بہنیں میری یہاں پر ایسی ہیں، ہاتھ اٹھائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے کہ جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی اخلاقی کہانیوں کی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیے، اور روزانہ ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، پھر اچھا ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کو دیتے؟ پھر اپنے بچوں کے اخلاق کو، ان کے کردار کو سنوارنے کی، سجانے کی ذمہ داری کس کو دیں گے؟ پڑوسی کو، ٹیچر کو، ٹیوشن ٹیچر کو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ٹیوشن لگا دیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو عربی پڑھانے کے لیے ایک مولوی صاحب لگا دیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے تو ہمارا بچہ 7 to 2 اسکول میں جا رہا ہے، اور وہاں سے آنے کے بعد 3 to 5 ہمارا بچہ عربی میں جا رہا ہے، اس کے بعد 6 to 8 ہمارا بچہ ٹیوشن میں جا رہا ہے، اس کے بعد ہمارا بچہ گھر پہ آ گیا تھا۔ بالکل وقت نہیں ہمارے بچے کے پاس، بالکل وقت نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کر کے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر دیں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہے، اور کوئی بہت اچھے پروڈکٹس ہم مارکیٹ میں لا لیں گے یا کوئی بہت اچھے پروڈکٹس نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کو اپنے بچوں کو لازماً وقت دینا ہے۔ اگر وقت نہیں دیں گے تو ہم نے یہ سوچ لینا کہ کوئی بہت اچھی قوم ہم جیسے تیار کر سکیں، نہیں کر سکیں۔ ہم کو اپنے بچوں کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو چھوٹی چھوٹی اخلاقی کہانیاں سکھانا ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آج ڈیجیٹل ایج ہے، آپ خود بیٹھیے، ان کے ہاتھ میں مت دیجیے، آپ خود بیٹھیے، ان کے ساتھ خود دیکھیے، ان کو خود بتائیے۔ جب اس طریقے سے کریں گے تو ہم جو تربیت کا حق ادا کر سکیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے تو ہم تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اپنی ترجیح طے کرنا پڑے گا کہ ہماری ترجیح کیا ہے۔ گھومنا پھرنا، دعوت، مہمان، کھانے پکانے، یہ ہماری ترجیح ہے، یہ ہماری اولاد ہماری ترجیح ہے۔ اگر ہماری اولاد ہماری ترجیح ہے جو کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضامن ہے، تو پھر اس اولاد کی ترجیح کے، اس اولاد کی تربیت کے لیے میرے اور آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے؟ زمانہ بہت خراب ہو گیا، بچے بہت بگڑ گئے، بالکل ماؤں کی بات نہیں سن رہے۔ یہ سب چیزیں، یہ سب باتیں ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں، اور یہ سنتے بھی رہتے ہیں اور ہم خود بولتے بھی رہتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز کہ ہم اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلائیں۔ کیا کھلائیں؟ لقمہ حلال کھلائیں۔ لقمہ حرام سے جو اولاد پروان چڑھتی ہے، وہ اولاد یہ تو کبھی بھی نہ خدا کی فرما بردار ہو سکتی ہے، نہ بندوں کی خدمت گزار ہو سکتی ہے۔ اس لیے دیکھیے، آپ نے علامہ اقبال کی والدہ کا واقعہ سنا ہوگا۔
علامہ اقبال شاعر مشرق. کتنے لوگ جانتے ہیں علامہ اقبال کا نام؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ. شاعر مشرق علامہ اقبال. ان کا ایک واقعہ سنیے کہ ان کی والدہ کو جب معلوم ہوا کہ اب میرے گھر میں خوشخبری ہے، تو علامہ اقبال کے والد بیرسٹر بولے تو وکیل. تو اب ان کو یہ لگا کہ کہیں میری شوہر کی کمائی میں کوئی غلط کمائی تو شامل نہیں ہے. تو یہ سوچ کر جو تو انہوں نے اپنے میکے سے ایک بکری منگائی اور اس سے اس کا دودھ پیتے تھے، اور اس دودھ پی پی کر ہی جو ہے انہوں نے علامہ اقبال کو 9 مہینے میں اپنے پیٹ میں رکھا. اس کے بعد ان کی پیدائش بھی جو ہے تو انہی دنوں میں جو ہے تو اتنا سینس کہ نہیں، اگر بچے کے پیٹ میں لقمہ حرام چلے گیا تو سمجھیے کہ اس کی تربیت کا 50% ہم نے کہا، 50% ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ چیز ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ایک مقصد دیں. ٹھیک ہے؟ مقصد مطلب یہ ہم اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے. بتاؤ بیٹا آپ لوگ اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے؟ اچھے کام کرنے کے لیے. اور بولیے. عبادت کرنے کے لیے. اور بولیے. تو زور سے بولیے نا. آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے. اور ہے نا، ہم کو اپنے بچوں کے سامنے ایک مقصد رکھنا پڑے گا. اگر یہ مقصد ہم ان کے سامنے نہیں رکھیں گے کہ اس دنیا کے اندر ہم کیوں پیدا کیے گئے، تو وہ اپنی زندگی میں اپنی کامیابیوں کو چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے منسوخ کر لیں گے. اور جب چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے منسوخ کریں گے اور اس میں ناکام ہو جائیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے. آپ ان کو یہ بتائیے کہ بیٹے ہم اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ کی زمین پر ہم اللہ کے قانون کو نافذ کریں. ہم اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. کس لیے بھیجے گئے بیٹا ہم لوگ دنیا میں؟ کہ ہم کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. چاہے آپ کی کلاس میں ایک بچہ اگر اریزر بھی چراتا ہے کسی کا، تو آپ اس بچے کو بولیے کہ بھائی یا بہن یہ جو تم نے چوری کی ہے یہ غلط بات ہے، یہ چوری نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے آپ کی چھوٹے اس پر معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا. اور ہم خود بھی یہ چیزوں سے رکیں. ہم خود بھی کبھی جو ہے تو جھوٹ کی گواہی نہ دیں. مثال کے طور پر آپ کی کلاس میں جو ہے تو مس نے بولے کس نے کیا یہ کام، کس نے کیا؟ اب یہ تو ہماری سہیلی ہے اور دوسری تو ہماری سہیلی نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے پھر؟ جو ہماری سہیلی رہتی اس کو بچا لیتے اور جو دوسرے کے اوپر نام ڈال دیتے. غلط بات ہے نا یہ. تو دنیا میں ایک مسلمان کو جس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے صرف 2 چیزوں کے لیے. ایک یہ کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور دوسری بات یہ کہ جب بات کرے تو انصاف کی بات کرے اور جھوٹی گواہی نہ دے. تو ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا اس دنیا میں ہم کو کیوں بھیجا گیا ہے. میری ماں اور میری پیاری بہنوں، اگر ہمارے سامنے ہی کوئی ویژن نہیں رہے گا، اگر ہمارے سامنے کوئی ویژن نہیں رہے گا تو بتائیے ہم بچوں کے سامنے کیا ویژن سیٹ کریں گے. تو چاہے دوسری مائیں کچھ بھی سوچے، لیکن ایک وہ ماں جو مومن ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، جو یہ سوچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو دین بھیجا ہے وہ دین میرے لیے سراسر سلامتی ہے، تو وہ ماں جو ہے تو کبھی بھی اپنے بچے کو یہ نہیں مطلب یہ بتائے بغیر وہ ماں اس دنیا سے نہیں جا سکتی کہ بیٹے تم کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا. تو یہ سب سے اہم چیز ہے. پھر اس کے بعد یہ سب کیوں کرنا ہے؟ اتنی محنت اتنی پریشانی کیوں اٹھانا ہے؟ اس لیے اٹھانا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہے نا، جب میں اور آپ مر جائیں گے، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہمارا نامہ عمل بھی بند ہو
لیکن کیا چیز باقی رہے گی؟ ہماری نیک اولاد جو ہمارے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور دعائیں مغفرت کرے ہمارے نامہ اعمال بند ہونے کے بعد، اور جو نیک کام وہ کرے وہ نیک کام کا اجر تا قیامت تک جو ہم کو ملتا ہے، اور قیامت کے بعد جب ہمارا حساب ہو اور ہم جو ہے تو خوشی خوشی پڑھتے تو وہ نیک اولاد کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اس لیے کرنا۔ ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اولاد ایک ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو، اور دیکھیے جو ذمہ داری ہوتی ہے، میں نے کیا کہا کہ اولاد ذمہ داری ہے، اگر ذمہ داری ہے تو اس کے مطابق پوچھ ہوگی، اکاؤنٹیبل ہے، آنسریبل ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے، 4 بیٹے دیے تھے، 2 بیٹیاں دیے تھے، کیا کیے، کہاں کھپائے، کہاں لگائے؟ آنسریبل ہے، ذمہ داری ہے، کام ہے۔ تو آج یہاں سے جب اٹھے گی ہر ماں تو گرہ میں یہ بات باندھ کر اٹھے کہ میری اولاد میرے لیے ذمہ داری ہے، تو ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے، اس کے لیے آنسریبل ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے کہ کیا کیے تم نے ان کے ساتھ۔ اور لیکن ہمارے نزدیک اولاد کو کچھ اور تصور ہے نا۔ جب نبی لوگ اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے، انبیاء علیہ السلام، تو کیا کہتے تھے کہ اللہ تو ہم کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ کیوں؟ تاکہ روئے زمین پر تیرا نام لینے والے باقی رہیں، ہے نا۔ لیکن ہم جب اولاد کی دعا مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں کہ اللہ میری نسل کو آگے چلانے والا کوئی جو ہے تو باقی رہے۔ اگر بیٹا ہے تو یہ بیٹا جو ہے آگے ہمارے بہت کام آنے والا ہے، اس لیے بیٹے کی خواہش ہوتی ہے نا۔ تو اولاد سے امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ ان کو ایک بہت اچھا انسان بنائیں، ایک اچھا مسلمان بنائیں۔ آپ کے بچے انجینئر بنے، آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، آپ کے بچے وکیل بنے، آپ کے بچے جو چاہتے ہیں وہ بنے، لیکن سب سے پہلے وہ ایک اچھے مسلمان ہوں۔ اور مسلمان کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے مسلمان کے معنی؟ فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ کا فرما بردار۔ تو چاہے جو کچھ بنے ہمارے بچے، لیکن جو ہے تو وہ اللہ کے فرما بردار ہے۔ ہم کو اپنے بچوں کی ہر چیز کی نگرانی کرنا ہے، ان کی چال ڈھال، ان کی ڈریسنگ، ان کے اٹھنے کا انداز، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، تاکہ ہم ان کی ہر وقت ان کو محبت کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو سمجھا بجھا کر ان کو ایک صحیح راستہ جو ہے تو میں اور آپ دکھا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ جو ہے تو حسن اخلاق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حسن اخلاق ہوتا ہے۔ تو عزیز ماں اور پیاری بہن، میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی کہا کہ جو مائیں یہاں پر ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ کیوں قابل مبارکباد ہیں؟ کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو اس جی آئی او کے سی سی سرکل سے جوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ایک اچھا اخلاق دینے کے لیے ان کو ایک اچھی اجتماعیت دینا بھی ضروری ہے۔ تو آپ تمام لوگ بہت زیادہ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس اجتماعیت سے جوڑا۔ آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اس مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کو سمجھ کر اپنی اولاد کو اس مقصد کو سمجھائیں اور اسی راستے پر اور اسی نہج پر جو ان کی تربیت کرتے جائیں، ان کی تربیت کے لیے ایک منصوبہ بنائیں،
ہم ان کو اچھی اچھی کتابیں پڑھ کر سنائیں. ہم ان کو جہاں جو ہے تو ہزاروں کا ڈریس خرید کر دیتے ہیں, وہاں ان کو چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہم بچوں کو تحفے میں دیں, ان کے اندر پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا کریں. اگر ہم ان کو نماز کے لیے کہتے ہیں تو پہلے ہم جو ہے تو اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی بنیں. اگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ کہو تو سب سے پہلے جو تو ہم اپنے جھوٹ پر کنٹرول کریں. اگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ بیٹے بڑوں کا ادب کرو, تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود بڑوں کا ادب کریں. ہمارے گھر میں ہمارے ساس سسر جو لوگ بھی ہیں تو ان کے ساتھ ہم محبت اور شفقت سے پیش آئیں, تو جو ہماری بچیاں دیکھیں گی وہی نمونہ جو ہے ان کے سامنے ہوگا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.